نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک سچا عاشق اور سچا محب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ظاہر ہوئے۔ چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، جسم نحیف و کمزور تھا اور چہرے کے اوپر حزن و ملال کے آثار بالکل واضح تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کہ ثوبان کیا بات ہے، کیوں غمگین دکھائی دے رہے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے آپ سے کتنی زیادہ محبت ہے، اگر آپ کو نہ دیکھوں تو قرار نہیں آتا۔ آج میں نے آخرت کو یاد کیا تو میں مغموم ہو گیا، غمگین ہو گیا۔ یہاں دنیا میں تو جس وقت چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں اور آپ کی زیارت سے فیض یاب ہو جاتا ہوں، لیکن مرنے کے بعد کل قیامت کے دن آپ بھی جنت میں چلے جائیں گے، میں بھی جنت میں پہنچ جاؤں گا اور آپ جنت میں اعلیٰ درجے کے اندر ہوں گے اور میں کمزور درجے کے اندر ہوں گا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہاں جنت کے اندر آپ کو دیکھے بغیر کیسے گزارا کروں گا؟ تو مجھے تو آپ کے بغیر جنت بھی سونی سونی نظر آئے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو کوئی اللہ کے رسول کی اور اللہ کی اطاعت کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے نبیین، صدیقین، شہداء اور صلحاء کی معیت کے اندر ان کے ساتھ شامل کر دیں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت حاصل کر سکیں۔ وما علی الا البلاغ۔